الدرس اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا شراب مگر روشنی اکبر کے بازی اس میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر یہی سو لیلا تمام عمر میں پورا سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی تیوڑی عباس نامدار کی تیوڑی چڑھی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب سپنے بازوں کو زینب سپنے بازوں کو عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال امام ہمیشہ رومال امام ہمیشہ قلب میں بیردہ سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیام اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر ہمیں حسین فاتحہ. جب خاتمہ
غیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سے باغا در لٹ گیا جناب رسالت بنا گا کاغڑائی دیالی دوار کاغڑائی دیالی دوار گا بھائی تھنے ربینا وہ نورے تھے دو بہنیں رونے والی تھی اور دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین فرماتے تھے کہ وہ یہ تاکیر اکبر کے بعد کون سا تھا عزیز دیکھا میں اب مجھے کو ایک برس کے برابر ہے ایک بار موت آئے اب یہ چلے زندگی موت آئے اب یہ چلے زندگی ایک جا چھری گلوں پہ جو چلے تھی تو خوب تھا یہ جان ان کے ساتھ نکلتی تو یہ جان ان کے ساتھ نکلتی تو خوب تھا ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا دار اٹھانے کو رہ گئے پیری میں ڈوگرے کھانے کو پیری میں ڈوگرے کھانے کو رہ قلب جل رہے ہیں صاحب جگر کے گاہ چھڑکو میرے ذرا پہ جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے ادا کے مسافر چلتے ہوئے ادا کے مسافر سے میں میرے ذرا کسی کو نہ بے کا خدا کرے چلایا فوج کو پسرے ساجنا بکار لوگ یہ لوگ حسین کو سب میں کے بار ہلڈے پر سواروں کے لے کر سالدار دو غول باندھے آئے کماندار دو غول باندھے آئے
التفاق ہو جائے حشر کے نجات ہو جائے تیری الفات میں میرا دم نکلے تیری الفات میں میرا دم نکلے موت رش کے حیات ہو جائے موت رش کے حیات ہو جائے یا علی امت مرحوم پیغمبر حسین بے کسوں پہ وطنوں پہ دلوں پہ پر ہے حسین صبر ایوب کے شمشیر کا جوہر ہے حسین صبر ایوب کے شمشیر کا جوہر ہے حسین شکر باری کیا پیاسے نے مگر ہر باری شکر باری کیا پیاسے نے مگر ہر باری اتفاق علماء اس میں ہے عزا پانچ شرط ہیں ذبیحہ کے لیے پیش خدا شرط اول ہے کہ ہے بالا حقوق کا پیاسا احتیاطاً بدم سے بھاگ دو آب احتیاطاً بدم سے بھاگ دو آب غذا
غم خوار اعظم باللہ
ہر طرف ظالم خوخار یازن باللہ ہر طرف ظالم خوخار یازن باللہ اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا محمد وآل محمد بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله ربي وأتوب إليه يا الله أرحم الراحمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم کرم اداکاران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. ہمارے ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات، بانیان و حاضرین، جو عزیز و اقارب رشتہ دار جملہ مومنین اس دنیا سے چلے گئے، پروردگارہ سب کے درجات جنت بلند فرما. مالک بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص فرید صاحب، ان کی اہلیہ مولانا رضوان شاہی صاحب و جملہ مومنین جنہوں نے ہم سے کہا، پروردگار سب کو جملہ مومنین مسلمین کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. برسر روزگار کے روزگار میں کشادگی عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. بے گناہ قید میں اسیروں کو رہائی نصیب فرما. حاسدین و ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. خائنوں کی خیانت، منافقین کے نفاق، مکاروں کے مکر، جادوگروں کی جادو، نظر کی بد نظر سے محفوظ فرما. دشمنان انسانیت کے شر سے انسانیت کو محفوظ فرما. ملک خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. تمام مومنین مسلمین میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. علماء حکام مراجع صاحب رہبر معظم، پروردگار صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کی انصار و اعوان میں شامل فرما. تمام دعا کی قبولیت کے لیے بارک کے محمد
پروردگار عالم قرآن حکیم الفرقان حکیم معروف آئے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر حاضرین محترم، پروردگار عالم قرآن حکیم الفرقان مجید کی محکم مستحکم واضح آیت مبارکہ میں واضح ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ مالک جو گفتگو کر رہا ہے وہ صاحبان ایمان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، یعنی عام لوگوں کے ساتھ پروردگار کی گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ پروردگار کی گفتگو صاحبان ایمان کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی ان کے ساتھ ہو رہی ہے جو توحید پرست بھی ہیں، جو نبوت کو بھی مانتے ہیں اور جو ولایت محمد و آل محمد کو بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروردگار عالم یہ ان افراد سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم کیا کرو؟ سوال ہے نا، ہم سب سوال کر رہے ہیں مالک ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا کریں؟ تم تقوی اختیار کرو۔ بھائی پروردگار عالم یہ تقوی کیا ہے؟ مالک یہ تقوی کیا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہونا ہے، یعنی سچوں کے ساتھ ہم اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک کہ ہم متقی نہ بنیں، یعنی شرط ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ولی محمد کا اقرار کر لیا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ نہیں رہی بلکہ ہماری ذمہ داری بڑھ رہی ہے، یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان اب رکو مت، یعنی یہ نہیں کہ بس ہم نے دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں کلمے کی توفیق عطا کی، اگر نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے، لیکن جب مالک نے کلمے کی توفیق دے دی تو اب کلمے کی توفیق کے بعد خالی خاموش ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنی دنیا میں مگن نہیں ہونا، یعنی یہ نہیں ہے کہ خاموش ہو کے بے راغبی کی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کیا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ پروردگار کی تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ادنا ترین درجہ یہ ہے، آسان ترین درجہ یہ ہے، ہم سب کے لیے یہ ہے کیا معصوم فرماتے ہیں کہ جو فرائض ہیں انہیں انجام دو، اور جو پروردگار کے حرام کردہ جو ممنوع جو منع ہے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ یہ پہلا درجہ کن لوگوں کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے کیا درجہ ہے کہ فرائض انجام دو اور منکرات سے بچو، ٹھیک ہے، یہ پہلا درجہ۔ جو دوسرے درجے کے متقی ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ مستحبات ادا کرو اور مکروہات سے بھی بچو، یہ دوسرے درجے۔ اور تیسرے درجے میں جو متقی ہیں وہ کون ہے؟ تیسرے درجے کے جو سب سے سپرلیٹو ڈگری وہ کون سے ہیں؟ وہ متقی وہ ہیں جنہوں نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، یعنی حلال کھانا حلال ہے نا، لیکن اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھائیں، اب تقوی کے اس درجے پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی پسندیدہ کھانا بھی چھوڑ رہے، کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کھانے کی محبت میں ہم حق سے ہٹ جائیں، کہ کوئی ہمیں کھانے پر ہی نہ خرید لے کہ بھائی تمہارے لیے کھانے دیکھو دسترخوان ہے نا، مولا کا دسترخوان مولا علیہ السلام کا تو سادہ ہوتا تھا نا، اور مولا کے مخالفین کا بھرا ہوا ہوتا تھا، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کھانے کی محبت میں، کہیں لباس کی محبت میں، کہیں دیکھیں لباس پہننا چاہیے نا، حلال ہے نا، لیکن وہ جو مولا کے بہت سپرلیٹو ڈگری پر ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کو بہت مہنگا لباس بھی پہننے کا جی چاہ رہا ہے نا تو اس سے ہلکے میں آئیں گے، کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس کی محبت ہمیں گناہوں پہ لگا دے۔ توجہ ہے، حلال ہے،
گھر بنا بہت وسیع گھر بنانا حلال ہے بنا سکتے ہیں، لیکن ان کا نہیں، ہم تھوڑی پہ قناعت کریں، چھوٹی سواری پر مناسب بہتر ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس درجے پر ہے، اس درجے پر ہے جہاں پر وہ حلال میں بھی احتیاط ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے صرف آسان کیا؟ گناہوں سے بچو اور نیکیاں فرائض انجام دو اور معصیت سے، خدا کے معصیت سے بچو. یہ پہلا کام. بھائی یہ کام کر رہے ہیں کیوں؟ اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، ائمہ طاہرین نے کہا یہ کرنا ہے. خدا نے کہا نا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے تو اب ہم اپنے من کو خوش نہیں کریں. اب دل کیا کہہ رہا ہے؟ اذان ہو گئی، ابھی تو کپڑے ٹھیک ہے، عام بات ہے نا. اچھا ابھی تو ٹائم ہے، تھوڑی دیر میں پڑھتے ہوتے پتہ چلا نماز قضا کے قریب پہنچ گئی. اب ہم میں سے کچھ کیا کرتے ہیں کہ جب قضا کا بالکل اینڈ بس دیکھ رہے سورج اب تو اب جلدی سے اللہ کر دیا. ہم کیا خدا کو اہمیت نہیں دیتے؟ اللہ نے تو پکار دی ہے نا، اذان آ گئی نا، تو ہم کیا 24 گھنٹے میں 17 منٹ اپنے رب کو نہیں دے سکتے؟ اگر ہم 17 منٹ اپنے رب کے لیے سجدے میں نہیں جا سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے، تو کیا ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نہیں کھڑے ہو سکتے، اس لیے کہ ہم سے قیام میں کھڑے نہیں ہوا جا رہا. یہ فرض ہے، نوافل نہیں. آپ کو نفل پڑھنے کے لیے نہیں کہا، پڑھنا ہے. اگر جو پڑھنا چاہے، آپ کو تہجد کے لیے حکم ہے کہ پڑھو. اگر پڑھو گے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھے اور وہ یہ کہے کہ میں غریب ہوں، تو یقین نہیں، اس بات پر یقین ہے ہی نہیں کہ تو تہجد میں پڑھتا ہے اور تو غریب بھی ہے. یعنی مولا یہ بتا رہے ہیں کہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، خدا ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. میرے محمد مولا علی کون ہے؟ امام المتقین ہے نا، امام المتقین ہے نا. بھائی سب مان رہے ہیں نا امام، لیکن حقیقت میں امام کس کے؟ متقین کے. بھائی متقین کو ہی تو امام سمجھ میں آئیں گے، ورنہ تو دوسروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہے. کوئی بڑھا رہا ہے تو بہت، اور کوئی گھٹا رہا ہے تو بہت. پتہ چلا میانہ روی پہ کوئی ہے ہی نہیں. اور امام کس کے ہے؟ میانہ روی کے. امام اس کے نام امام المتقین ہے نا. امام رہبر، امام رہنما، امام قائد، جس کے پیچھے چلا جائے اسے کہا جاتا ہے امام. اگر امام کے متقی امام ہے تو تقوی والا ہی تو چلے گا. خدا کا دوست ہی تو امام کے پیچھے چلے گا. کیا خدا کا دشمن مولا علی کے پیچھے چل سکتا ہے؟ چل سکتا ہے؟ نہیں. اسے تو ہر چیز میں مولا علی مشکل نظر آئیں گے نا، مشکل کشا مشکل نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات مشکل ہے. مولا علی کیا فرما رہے؟ مولا علی فرما رہے مجھے سب سے زیادہ اگر کچھ پسند ہے تو سردی میں، سخت سردی میں فجر کی نماز اور سخت گرمی کے رمضان کے روزے. یہ کسے پسند ہے؟ مولا علی کو. ہے نا مشکل. اب ہم کہیں گے ہم مولا علی کے پیروکار ہیں، مولا علی ہمارے امام ہے نا. تو اب تو بڑا مشکل ہو گیا. کس کے لیے؟ جو مشکل سمجھے، اور جس کے جو آسان سمجھے اس کے لیے آسان. بھائی کیا مشکل ہے؟ وہ رب جو ہمیں کھانا دے رہا ہے، ہماری زبان کو اتنی طاقت دے رہا ہے، ہمارے وہ کھانا ہماری زبان سے ہمارے معدے میں جا رہا ہے. خدا ہمیں اتنی طاقت دے رہا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. سرکار خدا سب کو صحت دے، زندگی دے، طول عمر دے، بیماریوں سے بچائے، بیماروں کو شفا دے. دیکھیے جو آرٹیفیشل طریقے سے سانس دیتے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہزاروں لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں ہے نا. کوئی سانس لینا، اور خدا ہمیں وہ سانس لینے کی توفیق دے رہا ہے.
وہ نعمت ہے نا, کتنی بڑی نعمت ہے. اگر خدا نہ کرے یہ سانس نہ جائے تو کیا کیفیت ہو. جو رب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے اس رب کے لیے ہمارے پاس چند منٹ نہیں ہے نا. حضور بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, بات پہنچ رہی ہے نا, گنا تو نہیں گزر رہی ہے نا. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب متقی تقوی کے قلعے میں داخل ہی نہیں ہوں گے, کلمہ پڑھ لیا سب کچھ ہو گیا, لیکن یہ سامنے جو قلعہ ہے نا بھیا, اس قلعے میں داخل ہو جاؤ. یہ قلعہ کس چیز کا ہے؟ تقوی کا قلعہ ہے. عجیب آیت ہے قرآن حکیم سے, قرآن مجید کی سورۃ طلاق کی پروردگار ارشاد فرما رہے. دیکھیں ہم سب پریشان, دنیا پریشان, کیا رزق میں تنگی, رزق میں برکت نہیں ہے, پریشانیاں ہیں, مشکلات ہیں. خدا آسان کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں, اللہ ان کو نجات کا راستہ عطا کرتا ہے, ان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انہیں گمان نہیں ہوتا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور پھر ان کو ایک انداز سے رزق عطا کرتا ہے. یعنی پتہ یہ چل رہا ہے اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو, اگر تم رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو در در جانے کے بجائے خدا کا تقوی اختیار کرو. یا سلامت رہے, اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تم پیدا کرو گے خوف خدا, خدا سے محبت, خدا سے تعلق, خدا کے لیے کام کرنا, اللہ کو راضی کرنا, پتہ چلا اللہ تمہارے لیے نجات کا راستہ بھی نکال دے گا, آسانی بھی کر دے گا اور غیب سے رزق بھی عطا کر دے گا. یعنی پتہ یہ چلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. ہم تو تقوی کے فائدوں کے بعد سوچ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کریں. خدا تو چاہتا ہے کہ یہ میرے صاحبان ایمان بندے ہیں کہ مشکل میں زندگی نہ گزرے. اللہ نہیں چاہتا نا, اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے ان کی زندگی آسان, ان کی زندگی سکون میں گزرے, ان کی زندگی عافیت میں گزرے, ان کی زندگی غنی طرح سے گزرے, ہے نا. تو اس نے طریقہ بھی بتایا کیا اب پتہ چلا اب دنیا کی طرف نگاہ کرنا چھوڑ, دنیا کی طرف نگاہ کرنا چھوڑ دی. کیوں؟ دنیا تو ہمیں کھینچ کے کہاں لے جا رہی ہے؟ دنیا میں, ہے نا. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ آؤ بھائی دنیا میں چلو, اور دنیا میں چلو, اور دنیا میں چلو. انجام کیا ہے؟ وہی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا میں رہو, دنیا کو دل میں نہ بساؤ. آئمہ علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام سب کی تعلیم یہی ہے. کیا؟ دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں بساؤ. کیسے رہنا ہے؟ ایسے رہنا ہے جیسے ہمیشہ آپ کو یہی رہنا, ہمیشہ یہ رہنا. اور جانا کیسے؟ جیسے ایسا کیسے ہو جب ہم خود کو اس دائرے میں, اس قلعے میں لے کے آئے. پروردگار قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اے دلو وہ اقربو دیتا. نعرہ حیدری, محمد والے محمد سلمان, عادل کرو یہ تقوی کے نزدیک. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اپنے لیے وہ پسند کرنا ہے, بچوں کو اپنے لیے کیا پسند کرنا ہے؟ اپنے لیے وہ پسند جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے برادر مومن کے لیے. تقوی کیا ہے؟ عادل کیا ہے؟ جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی اپنے برادر مومن بھائی مسلمان کے لیے وہی پسند کرے. یہ نہ ہو, بڑا مشکل ہے, یہ نہ ہو کہ میرے لیے کچھ اور آپ کے لیے کچھ نہیں. کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے غرض
نہیں اپنا پیغام پہنچانا، لیکن ہم نے اپنی ذات میں کیا کرنا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کیا وہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا درجہ پر بات ختم کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ وہ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اب سچوں کے ساتھ ہو جائے، اور سچے کون ہیں؟ بس وہ ہیں جو مباہلہ کے سچے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی سیدہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، 12 امام، وہ سچے ہیں جو مباہلے کے میدان میں پوری کائنات میں کوئی مرد نہ ملا، بچے نہ ملے، کوئی خاتون نہ ملی، کون ملا؟ جناب سیدہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، مولا علی۔ اب جو دیکھا وہ دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، کن کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے تو قرۂ ارض پر کوئی عیسائی قیامت تک نہیں بچے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا اگر سچ بولنے والے تھوڑے بھی ہو، خدا انہیں طاقت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے، خیر عطا کرتا ہے۔ انہی کے لیے تو برکت ہے، انہی کے لیے تو عزت ہے، انہی کے لیے تو برکت ہے۔ درود محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو جو ہے یہ جو پڑھا جاتا ہے نا، یہ مقصد یہ ہے کہ اے بندگان خدا، قیامت تک اپنے آئیڈیل ان 5 پنجتن ان 5 ہستیوں کو بنائے رکھنا۔ دیکھو ان سے الگ نہ ہونا، دیکھو ان کی دوستی سے کنارہ کشی اختیار نہ کرنا، ان سے تعلق میں دوری نہ کرنا، ان سے بیزاری اختیار نہ کرنا، ارے ان کے لیے کام کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے کام کو آگے بڑھانا، ان کی بات کو آگے بڑھانا، ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرنا۔ دیکھو یہ کرو گے تو یہ پنجتن تمہارے لیے شفاعت بھی کریں گے، تمہاری دعا بھی کریں گے، تمہارے لیے مدد بھی کریں گے۔ ہاں خدا کی بارگاہ میں بھی تمہارے لیے پروردگار سے یہ کہہ رہے ہوں گے مالک یہ ہمارے خاص ہیں، یہ ہمارے خاص ہیں، ان پہ خصوصی کرم ہونا چاہیے۔ لیکن حضور والا اگر ہم نے سچوں کو چھوڑ دیا کام نہیں، اس دنیا میں تو جھوٹ چل رہا ہے، قدم قدم پہ جھوٹ ہے، جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میں نے اپنا توکل خدا پہ نہیں کیا، میں نے توکل جھوٹ پہ کیا، میں نے توکل عیاری پہ کیا، میں نے مکاری پہ کیا، میں نے چلاکی پہ کیا، میں نے دغا بازی پہ کیا۔ پتہ یہ چلا اب میرا امام علی نہیں ہے، اب میرا مولا پنجتن نہیں ہے، بلکہ میں نے خدا کے دشمنوں کو اپنا ولی بنا۔ اس لیے کہ اہل بیت سے جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نجاست ہے نا، اہل بیت کے قریب تو جھوٹ ہے ہی نہیں، اہل بیت کے ماننے والوں کے قریب جھوٹ ہے ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آل محمد کا ماننے والا ہو اور وہ جھوٹ بولے، آل محمد کا ماننے والا ہو اور وہ دروغ گو ہو، آل محمد کا ماننے والا ہو اور وہ قریب کی چیز کو دور بتائے اور دور کی چیز کو قریب بتائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آل محمد کا ماننے والا تو شیشے کی زیادہ کلیئر ہوتا ہے، جو اس کی زبان پہ ہوتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، وہی اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے کہ آل محمد ہمیں ٹرانسپیرنسی ادا کر رہے ہیں تاکہ خدا کی بارگاہ میں بھی ہماری عزت ہو اور دنیا میں بھی عزت ہو۔ لوگ کہے یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ سچا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ نیک کام کرتا ہے، یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ بااخلاق ہے۔ اس لیے کہ ہم نے ایسا بننا ہے امام باقر علیہ السلام نے محمد کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہا مولا میں تبلیغ دین کے لیے جانا ہوں، دیکھیے ہم سب کے لیے محفل ہے نا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کوشش کرنا تمہیں بات نہ کرنا پڑے۔ سرکار ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، زبان سے ہوگی نا، لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟
مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بات نہ کرنا پڑے، پتہ یہ چلا کہ تمہارا کردار، تمہارا انداز، تمہاری رفتار اور گفتار، تمہاری اٹھک بیٹھک، تمہارا لباس، تمہارے معاملات یہ پہلے سے بتاتے ہیں کہ یہ ہے علی کا ماننے والا، یہ ہے ان کی تبلیغ کرنے والا۔ مولا رسول خدا نے کیوں بھیجا مولا علی کو کہ آپ جائیے، آپ سورہ برات کی تلاوت کیجیے؟ کیوں؟ اللہ نے کہا اے رسول یا خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ پتہ یہ چل رہا ہے جو جس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے۔ ایسے نبی کا نمائندہ ہو، آل نبی کا نمائندہ ہو، کیا وہ دشمن خدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دشمن دین ہو سکتا ہے؟ نہیں، آل محمد کا نمائندہ وہی ہوگا جیسے آل محمد ہے۔ آل محمد اپنے جیسوں کو بھیجیں گے، ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھیجیں گے۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا ہم نے آل محمد کا مطیع بننا ہے یا آل محمد کا فرمانبردار بننا ہے یا نہیں بننا۔ اگر ہم طے کر لیں اسی مجلس میں کہ نہیں ہمارے امام آل محمد ہیں، ہمارے آقا آل محمد ہے، ہمارے امام وقت کے امام ہے، اب ہمیں اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے، تو اب دنیا جائے ایک طرف، ہمارا امام جو کہے گا ہم وہ کریں گے۔ اس میں ہمارا دل بھی سکون میں، ہمارا قلب بھی سکون میں، ہمارے اعضاء بھی سکون میں، اس لیے کہ ہم منافقت سے نکل کے دائرہ ایمان میں خدا آپ کو سلامت رکھے، زندگی عطا فرمائے، خدا اس ذکر میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے مالک سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ سب مومنین کی مسلم پروردگار جائز حالات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور وقت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرمائے۔ اس طرح دعاؤں کی قبول کے دوست بنی محمد کیوں؟ اس لیے کہ عزیزوں قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن کا ایک لفظ معجزہ ہے، معجزے سے دور نہیں ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی بات کو نا، دیکھیے اس وقت نا آپ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس وقت کا معاشرے کا ہمارے گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر ہر طرف ایک بنیادی مسئلہ وہ ہے جھوٹ، اور جھوٹ بولنے والے کو کہا کہ یہ فاسق ہے۔ کیا ہے؟ فاسق۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اور قرآن پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ خدا معاف، یعنی اللہ کی رحمت اس پر سے اٹھا لی گئی۔ دیکھیں اب جیسے ہی اللہ کی رحمت اٹھائی گئی اب کیا ہوگا؟ شیاطین کے غلبے ہے نا۔ اب دیکھیے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ ایک جھوٹ کے بعد ہاں اگر تمہارا جھوٹ نہ بولا تو پکڑے جاؤ گے ہے نا۔ لہٰذا ایک کام کرتے ہیں، ایک جھوٹ اور بول دیتے ہیں، دوسرا بولا ارے دو جگہ پھنسیں گے، دو جگہ بہتر ہے ایک اور بول دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ غلاظت ہے نا، شیطان ہے نا، نجاست، قلب بھی نجس ہو رہا ہے، زبان بھی ہو رہی ہے نا۔ اب جو نجاست بڑھتی جا رہی ہے، جھوٹ 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 جھوٹ، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ ہم پورے کے پورے شیطان کے نمائندے بن گئے۔ اب تو جھوٹ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شیاطین نازل کس پہ ہوتے ہیں؟ ہر جھوٹے بد کردار پر۔ اللہ قرآن کا کیا یہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ ہر جھوٹے بد کردار پر، یعنی پہلے وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولتا جائے گا، پھر وہ بد کردار بن جائے گا ہے نا۔
اور اس پہ نازل ہو رہے ہیں. جب میں خدا کی پناہ سے نکل گیا خدا کا خاصہ خدا کی لعنت میں آ گیا. اب ہمیں اچھی بات اچھی نہیں لگ رہی, بری بات اچھی لگ رہی, اچھے لوگ اچھے نہیں لگ رہے, برے لوگ اچھے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں برے کی صحبت میں نہ بیٹھو, وہ ایک لقمے پہ تمہارا سودا کر دے گا. اور ہمیں کون اچھا لگ رہا ہے؟ برے. ہم برے لوگ, اور ہم اس کی توجہ دے رہے ہیں یہ شرابی ہے پر منافق. کیا کہتے ہیں نا لوگ کیا منافق ہے, وہ نشہ کرتا ہے. ارے پہلے ہی وہ خدا کی لعنت میں ہے, تو اور اس کے قریب بیٹھ رہا ہے. ارے اس کی تو اصلاح کر, اصلاح کے بجائے تو نے دوستی کر کے اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے جیسے ہم خدا کی رحمت سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے آل محمد سے بھی دور ہوتے گئے. اب جب آل محمد سے بھی دور ہو گئے تو اب پتہ یہ چل رہا ہے دامن خالی. بس آل محمد پاکوں کے مولا ہے نا. مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام کتنا پاک. شاید میں نے پرسوں عرض کیا کہ ادھر کلمہ پڑھا اور پاک. جب تک کلمہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا پاک نہیں ہو رہے. نہ ذبیحہ کھا سکتے ہو, نہ رشتہ داری کر سکتے ہو, نہ کھا پی سکتے ہو. پتہ یہ چل رہا ہے ارے جو کلمہ محمد مصطفیٰ ہمیں پاک کر رہا ہے وہی تو چاہتے ہیں ارے ہماری سیرت پہ عمل کرو تاکہ تم بھی سلمان بن جاؤ, مقداد بن جاؤ, بلال بن جاؤ, حذیفہ بن جاؤ. پتہ چلے ہم بھی کہیں ارے یہ ہمارا ماننے والا ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. دنیا کہے نا جس بات کا جواب آپ کی اجازت ہو بات واضح. کوئی کہتا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے بھائی؟ کہہ دیا جو ہے خدا کا شکر. نہ اس نے آپ کو پیسہ دینا ہے کہ بھائی آپ کی مثال کر 50,000 تنخواہ یہ لیجیے آپ کی کم ہے بھائی آپ 50,000 مجھ سے ملا کر دیں. ایسا ہے کبھی کسی نے کہا نہیں کہا. اچھا اگر آپ نے کہا بھائی میری 5 لاکھ روپے تنخواہ کے ساتھ تو اس نے آپ کو نظر لگانی ہے. اس نے آپ کو یہ نہیں کہنا ماشاءاللہ. تو جس بات کا جواب نہیں دینا کم ہے میں بتاؤں زیادہ تاکہ میری عزت ہو تو بھیا جو عزت جھوٹ میں ہے سوچے نا جو عزت جھوٹ میں ہے یعنی نجاست پر ولادت پر دلدل پر میں نے عزت کی بنیاد رکھی ہے وہ دیر پا ہوگی نہیں ہوگی لہذا نہیں. بھائی میری شکر ہے خدا کا, اللہ کا کرم ہے, بہت کرم ہے, احسان ہے. وقت گزر رہا ہے, آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں. میرے لائق کو خدمت میں حاضر, میرے لائق کو خدمت میں حاضر. لیکن جھوٹ بول کے آپ کو نہیں بتانا کیا منیر میں, ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں جی فرمائیے. آپ نہیں بتائے نا منیر میں, نہیں بتانا چاہ رہے نا, آپ کہہ دی ٹھیک ہے میں رستے میں ہوں علاقے سے دور ہوں. لیکن ہم جھوٹ بول کے کیوں گئے کہ میاں ہم ڈیفینس میں گلشن میں کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام کی بات بتا رہا ہو, کوئی مشکل سے بچا رہا ہو کہ میں اس رستے میں بتا رہا ہوں. توجہ ہے. لہذا جس بات کا جواب نہیں دینا منہ بند کر. جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, پتا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کیسے؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی جان کو خطرہ تو آپ جھوٹ بول سکتے, ٹھیک ہے. میاں بیوی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے آپس میں جھوٹ
جھوٹ بول سکتے ہو, جھوٹ بول کے صلح کر سکتے ہو. آپ دو لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کے صلح کرا سکتے ہیں کہ میاں ادھر آغا صاحب جو ہے فلاں صاحب کی خدا خاصا لڑائی ہے. اب میں نے کہا ارے بھائی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے, اب یہ مجھے کیوں دیکھیں گے, کس کی بات کر رہے ہیں, کہیں اور بھائی تعریف کر رہے تھے اور کرتے ہیں. تو اب ایک دفعہ دیکھا کیا کہہ رہے ہیں آپ, ارے بھائی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ بھائی بڑے نیک آدمی ہیں اور ہیں, سچ بولتے ہیں, ایماندار ہیں, مومن ہیں, بڑے بہترین نظر آ رہے ہیں. آپ یہ کیوں دیکھیں گے, یہ دیکھیے گا اور پھر کچھ دیر بعد سب نیچے بندہ کرتا ہے. کیوں؟ ٹینشن میں اس سے تو میری لڑائی تھی, وہ میری تعریف کر رہا. بس اب آپ نے ایک مومن مسلمان کے دل میں اس کی جو ناراضگی تھی اس کے لیے محبت کا بیج ڈال دیا. ٹھیک ہے, ڈال دیا. پتا چلا کہ جو دو لڑے ہوئے تھے وہ دوست تو قبائل مل گئے. تو کہا کہ یہ عمل دو لوگوں کو ملانا حج کے ایک مقبول حج کا ثواب جو ہے, لیکن بات پر بنا مقصد بے وجہ بغیر بس جھوٹ. پتا چلا کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آنا بند ہو گئے اور کیا ہوا کہ ہم پر مشکلات اور مصیبتیں آنا شروع ہو گئی. اب یہ بھی نہیں ہے کہ میاں بیوی بس جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹ بول کر اپنی بلڈنگ بنائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. صرف کب کہ جب جھگڑا ہے, خدا خاصہ کوئی لڑائی ہے, کوئی مشکل ہے, وہاں مجبوری ہے تو وہ بول سکتا ہے. لیکن اس کے سوا نہیں ہے کہ پتہ نہ زوجہ مستقل جھوٹی بولے جا رہی ہے, شوہر بھی جھوٹی بولے جا رہا ہے اور پتہ چلا ایک مضبوط اہل بیت کے محلے والوں کا مضبوط گھر جو بننا تھا وہ کمزور ہو گیا. بس خدا آپ سب کو سلامت رکھے, صحت زندگی عطا فرمائے, کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے. اس لیے کہ اس درد سے کچھ سیکھنا. اگر میں نے آج طے کر لیا نا اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کہوں کسی سے میں نا پہلے بہت جھوٹ بولتا تھا لیکن اب نہیں بولتا. نہیں بھائی, ہمیں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس کے بعد معاف کرنے کا اختیار, نہ اس کا ثواب دینے کا اختیار. جب دونوں اختیار نہیں ہے تو پھر کیوں گواہ بناؤں؟ اللہ نے تو نہیں کہا, وہ تو ستار العیوب ہے, اتنے گناہوں کے بعد ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. تو پھر ہم نے اس کے آگے گڑگڑا کے رونا ہے, محمد و آل محمد کو وسیلہ بنانا ہے کہ مالک تو معاف کر, وہ معاف کر دے مانا. بس آپ کی خدمت میں بس چند مسائل کی آج اس ہستی کے مسائل کہ جو ہم شکل پیغمبر ہیں. ہاں پتا ہے جناب علی اکبر نے جب روز عاشور آزادی ہے تو عزاداروں خیام حسینی میں کفران بپا ہو گیا. یہ جنگ کا سما ہے. عزاداروں ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جناب علی اکبر بارہا امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بابا مجھے اجازت دے دیجئے, بابا مجھے اجازت دے دیجئے. لیکن عزاداروں مولا حسین اجازت نہیں دیتے, بلکہ مولا حسین نے ایک بار فرمایا اے علی اکبر بیٹا میں نے تمہیں کہاں پالا ہے, ارے تمہاری پھوپھی نے پالا ہے, جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو. عزاداروں حضرت علی اکبر جناب زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے پھوپھی اماں مجھے اجازت دے دیجئے. جناب مولا علی اکبر سے بی بی زینب نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا تم ہم شکر پیغمبر ہو, جب ہم چاہتے ہیں اپنے نانا کی زیارت کرنا بیٹا تمہاری زیارت کرتے ہیں, بیٹے میں کیسے اجازت دوں. ایک بار جناب علی اکبر نے فرمایا اے پھوپھی اماں آپ یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی زہرا کا؟ کہاں میرا مقام, کہاں دادی زہرا کا؟ ایک بار فرمایا اے پھوپھی اماں کیا جواب دے
مولا حسین فرماتے ہیں اے علی اکبر بیٹا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا عزیزانو علی اکبر جنگ کا ایک پہر ہے علی اکبر واپس آئے راوی کہتا ہے علی اکبر نے کہا اے مولا اے میرے آقا میرے بابا اگر تھوڑا سا پانی ہو جائے ایک بار مولا حسین نے اپنی زبان خوش علی اکبر کی زبان دی ہے ایک بار علی اکبر نے فرمایا ارے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہے ایک بار مولا حسین فرماتے ہیں اے علی اکبر ارے بیٹا جلدی جاؤ ارے نانا رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے اب جو علی اکبر چلے ہیں جنگ کی ہے عزادارو زخموں سے چورو علی اکبر جب زمین پہ آئے آواز دی اے بابا میری مدد کو آئیے عزادارو مولا حسین پہنچے ہیں علی اکبر کا سر زانوں پہ ہے علی اکبر تڑپ رہا ہے ہاتھ سینے پہ ہے اے میرے بیٹے اب جو دیکھا نیزے کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹی ہے عزادارو ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھا علی اکبر کی نیزی نکالی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزن بقضائه تسلیما لأمره لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين ماتم حسین تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر اماں تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر زینب تڑپ کے کہتی تھی کپڑے بطول پر اماں تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر اماں تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر اکبر گزر گیا لیلا کا دل حسین کا نور نظر گیا 18 سال والا تھا جس کو وہ مر گیا جس کو وہ مر گیا برچھی کا پھل لگا میرے اکبر کے قلب پر اماں تمہارا لٹ گیا جنگل میں سارا گھر شانے کٹا کے جھرار سو گیا ڈھارس حرم کے بھائی کا دلدار سو گیا لشکر ہوا تمام علمدار سو گیا لشکر ہوا تمام علمدار سو گیا پہنچے تھے شاہ لاش پر تھامے ہوئے کمر اماں
न पूछो बाद में क्या क्या हुए सितम, ऊँटों की नंगी पोस्ट पाथे सर भरे नगम, बेबस रस्सियों में बंधे सब असीर बेबस रस्सियों में बंधे सब असीर, दिल छट गया पड़ी जुड़ी सजाद पर नजर, अम्मा तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर, आँखों में मेरी रह गया वो गर्व का समा, तारीख कैद खाने में बची की हिचकियाँ, घुट घुट के हाय मर गई अम्मा सके न जा, घुट घुट के हाय मर गई अम्मा सके न जा, बहरे कफन था जिस्म पर उड़ता लहू में दर, अम्मा तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर, अम्मा जो मेरा दर्द है कैसे करूं बयां, अम्मा है बाजुओं पा मेरे जुल्म के निशान, अम्मा तुम्हारी बेटी के दुख के है मुस्तफा, अम्मा तुम्हारी बेटी के दुख के है मुस्तफा, एहसन रहद लरस्ती की ज़ैनब के बैन पर, अम्मा तुम्हारा लुट गया जंगल में सारा घर, शोर है खैमे में अब्बास का परचम माया, परचम माया अब्बास का परचम माया, अब्बास का परचम माया, अब्बास का परचम माया, बेकसी का शग मजलूम पे आलम माया, आलम माया, अब्बास का परचम माया, अब्बास का परचम माया, अब्बास का परचम माया, कोई इमदाद की खातिर नहीं आया पल में, ना उठा बाजू बढ़ा पर का चोला शारन में, पुष्ट पर शाह शहीदा के भी अब हम आया, अब हम आया, अब्बास का परचम आया, अब्बास का परचम आया, अब्बास का परचम आया, गोद में आके चचा जान छुपा लो मुझको, शिमरी के दुर्रों से एक बार बचा लो मुझको, रब मासूम सकीना के ये पैगम आया, पैगम आया, अब्बास का परचम आया, अब्बास का परचम
परचम आया, अब्बास का परचम आया। दिल भरे फातिमा ज़हरा की भी दुनिया उजड़ी, भाई की लाश को देखा तो कयामत गुजरी। बाद अब्बास के बस गए का मौसम आया, मौसम आया। अब्बास का परचम आया, अब्बास का परचम आया, अब्बास का परचम आया। दर्दे दिल लेके कहाँ जाए दुखों की मारी, चश्मे ज़ैनब से लहू होता है साजिद जारी। याद बेज़ात तौबा का जब गम आया, जब गम आया। अब्बास का परचम आया, अब्बास का परचम आया, अब्बास का परचम आया। अलमदार हुसैन, 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 अलमदार हुसैन। यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन, यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। आओ फातिह का नस्ते अलमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। अल पेशरे खुदा यारे वफादार हुसैन, अलमदार हुसैन, यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। आओ फातिह का नस्ते अलमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। अल पेशरे खुदा यारे वफादार हुसैन, अलमदार हुसैन, यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। तो गए कुव्वत बाजुए रवाने बसरा, असुखम कमरा अलमदार हुसैन, 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 अलमदार हुसैन। यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन, यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। आओ फातिह का नस्ते अलमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। अल पेशरे खुदा यारे वफादार हुसैन, अलमदार हुसैन, यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। आओ फातिह का नस्ते अलमदार हुसैन, अलमदार हुसैन, यारे गमदार हुसैन, अलमदार हुसैन। तो गए कुव्वत बाजुए रवाने बसरा, असुखम
کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کون سے سوچا پر پیار کو کون سے سوچا پر پیار کو قاسم بے مون سوگمدار کو حضرت عباس علمدار کو سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست دیے کچھ میں باپ چنا تو علی کر سے نبا بغل سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست کرب و بلا نور دو عینم کجاست سید مظلوم حسینم کجاست دیے کچھ نغمہ باپ چنا تو علی کر سے نبا بمت آب الفات آب الفات یا فات آب الفات آب الفات یا فات آب الفات آب الفات یا فات آب الفات آب الفات یا یا
الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات يا عباس فاطمة کی صدا میں غاتی فاطمی کی صدا میں غاتی آسماں کی فضا میں غاتی أبا الفات أبا الفات يا عباس 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 أبو الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات يا عباس أبو الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات أبا الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات يا عباس ہو زینب کی یاد یا عباس أبو الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات يا عباس أبا الفات أبا الفات يا عباس پانی دریا سے ہم نہ لائے یتیموں پہ ذات کے سارے سکینوں کو بچائے حسینا و حسینا حسینا و 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 حسینا و حسینا على طول قبض والبكاء حسینا و حسینا و حسینا على سيد شهيد كربلاء حسینا و حسینا و حسینا خليل المصطفى خير البراء حسینا و حسینا و حسینا خليل المصطفى خير البراء حسینا و حسینا و حسینا فقالوا مدار قوم أمي حسینا و حسینا و حسینا حسينا وحسينا وحسينا حسینا و حسینا و حسینا حسينا وحسينا وحسينا حسینا و حسینا و حسینا حسين 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 حسین 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 دل مان يا حسين حسین حسین حسينا وحسينا وحسينا حسینا و حسینا و حسینا حسينا وحسينا وحسينا حسینا و حسینا و حسینا حسينا وحسينا وحسينا حسینا و حسینا و حسینا على طول قبض والبكاء حسینا و حسینا و حسینا على طول قبض والبكاء
حسین و حسین و حسینا علی سید شہید کربلائی حسین و حسین و حسینا خلیل المصطفیٰ خیر الورائی حسین و حسین و حسینا خلیل المصطفیٰ خیر الورائی حسین و حسین و حسینا فقالوا ملایا قوم امتی حسین و حسین و حسینا 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 حسین 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 زہرا ویلا ابن زہرا ویلا ابن زہرا و 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 ویلا مطاری انت الزہرا ابن زہرا و ویلا مطاری انت الزہرا ابن زہرا و ویلا عذابی انت کے پاس ابن زہرا و ویلا عذابی انت کے پاس ابن زہرا و ویلا ظالمان رضا ابن زہرا و ویلا آئے شہید کربلا ابن زہرا و ویلا آئے شہید کربلا ابن زہرا و ویلا آئے شہید کربلا ابن زہرا و ویلا قوت بازو شیر خدا ابن زہرا و ویلا آویلا ویلا آویلا ویلا آویلا ویلا ہائے 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعة کبار فی یوم الجزا السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایون مدفونہ من ارض الروس یا علی ابن مسردہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا قاضی البرہان السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ فرجا وسال اللہ مخرجا وظہورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی الرحمن الرحیم برحمتك يا ارحم الراحمين